دوستو، آج کل ایک بھارتی فلم رئیس کا بہت چرچا ہے۔ مجھے بھی یہ فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس فلم میں شاہ رخ خان، ماہرہ خان اور نوازالدین صدیقی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں، جبکہ اس کی ہدایت کاری کے فرائض راہل ڈھولکیا نے انجام دیے ہیں۔ اس فلم کی کہانی، اسکرپٹ اور مکالمے راہل ڈھولکیا کے علاوہ ہرت مہتا، آشیش واشی اور نیرج شکلا کی مشترکہ کاوش ہے۔ گیت نگاری میں جاوید اختر کے علاوہ امیتابھ بھٹاچاریہ، مایور پوری، منوج یادو، برہم بھاٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان دیور کے ایک گیت اور ایک لوک گیت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ رئیس کوئی 65 کروڑ ہندوستانی روپوں کی لاگت سے بنی اور میرے اس تبصرے کے وقت تک یہ 100 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کر چکی ہے۔ انڈیا میں شراب پر پابندی کی تاریخ کافی پرانی ہے اور انڈیا کے آئین کے تحت صوبے اور ریاستیں ایسے اقدامات کرنے کی پابند ہیں جن سے طبی مقاصد کے علاوہ نشہ آور مایع جات اور ادویات جو مضر صحت ہوں کی روک تھام کی جا سکے۔ اس پس منظر میں گجرات میں شراب کا دھندا کرنے والا ایک عبداللطیف نامی شخص بھی گزرا ہے۔ یہ کوئی سال 1951 کی بات ہے۔ فلم میں شاہ رخ کے کردار سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی اسی لطیف نامی شخص کی زندگی سے متعلق ہے، لیکن شاہ رخ نے اس کی تردید کر رکھی ہے۔ اب آپ فلم دیکھیں گے تو اس پس منظر کو دھیان میں رکھیے گا۔ فلم کی کہانی کے مطابق رئیس ایک غریب بیوہ کا بچہ ہے اور اس کی نظر بھی کمزور ہے، اور ماں غربت کے باعث اس کے لیے چشمہ تک نہیں خرید سکتی۔ وہ رئیس جو کلاس روم میں ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پاتا، بعد ازاں شراب کا دھندا کرنے والے ایک شخص جے راج کا اعلی کار بن جاتا ہے اور شراب کی ترسیل کا ہر موقع اسے بغیر اینک کے بھی صاف دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسکول کے بستے میں بوتلوں کی ترسیل کرتا ہے۔ اسی دھندے میں وہ پلتا بڑھتا اور جوان ہوتا ہے۔ رئیس کا یہ کردار شاہ رخ نے نبھایا ہے اور پولیس کی ناک کے عین نیچے وہ اپنے جگری اور پر اعتماد دوست صادق کے ساتھ مل کر یہ دھندا اتنی کامیابی سے چلاتا ہے کہ نظر تو کیا کسی قسم کی کوئی کمزوری راہ میں نہیں آتی۔ وہ اس کاروبار میں اتنا مشاق ہو جاتا ہے کہ جے راج کا مزید اعلی کار بنے رہنے کی بجائے خود سے یہ دھندا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے پرانے زمانوں میں ہمیں ایک رحم دل ڈاکو کی کہانی سنائی جاتی تھی کہ وہ کیسے امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا، بالکل ایسے ہی رئیس اس غیر قانونی دھندے میں تابڑ توڑ کامیابی کے باعث اپنے علاقے کے غریب لوگوں کا غریب پرور بن جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانی کہانی میں رحم دل ڈاکو صرف امیروں کو لوٹتا تھا لیکن خود کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن اس فلم میں رئیس اس غیر قانونی کام کو انجام دینے کے لیے سفاکانہ قتل و غارت گری بھی روا رکھتا ہے۔ فلم میں سیاسی لوگوں کی ہمیشہ کی طرح جرائم کی دنیا کی پشت پناہی ایسا فارمولہ بڑی شد و مد سے استعمال کیا گیا ہے۔ رئیس کی بود و باش کے علاقے میں گلی محلہ کرکٹ کے دوران گیند ماہرہ خان کی چھت پر آ گرتی ہے اور جب رئیس اسے لینے جاتا ہے تو ماہرہ خان رئیس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، نامعلوم کیوں۔ محبت اس فلم کا موضوع تو نہیں، لیکن پھر بھی اس محبت کا کوئی جواز، کوئی گنجائش تلاش کرنا پڑے گی، کیونکہ پوری فلم میں آگے جا کر اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ پوری فلم میں ماہرہ خان کا کردار ایک بھرتی کا کردار محسوس ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ جن فلم بینوں کو ماہرہ خان سے جس فنکاری کی توقع تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ چند سیریلز اور ڈراموں میں ایک جیسے کردار نبھانے کے بعد یہ توقع کر لینا کہ فلم میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے جائیں گے ایک ناممکن سی بات ہے۔ میری رائے میں تو یہ ایک فالتو کردار تھا، نہ بھی ہوتا تو فلم میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ فلم میں معمول کے رقص سے بھی ظاہر ہوا کہ ماہرہ خان کو رقص کی ابھی طویل مشق درکار ہے۔ مجھے اس حوالے سے کئی فلمیں یاد آ رہی ہیں جن میں راج کپور کی فلم شری 420 بھی ہے،
لیکن وہ فلم ہر اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور زبردست فلم تھی۔ اور پھر اس فلم میں ہے ہی کیا، بچپن سے لے کر موت تک رئیس اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی، اور وہ بھی اتنے تواتر سے کہ بندہ عاجز آ جاتا ہے۔ اگر شاہ رخ کے ذہن میں دیگر بھارتی اداکاروں جیسا ایکشن ہیرو بننے کا کوئی خیال تھا تو وہ اس فلم میں بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اب آنکھوں میں سرما ڈال کر تو کوئی امیتابھ کی فلم کالا پتھر جیسا تاثر نہیں دے سکتا۔ دوسرے سفاک قاتل کا درد مند دل کا مالک ہونا یہ فلموں میں ہوتا ہے، لیکن شاہ رخ اپنے کردار کی اس وضع کو بھی درست طور پر نبھا نہیں پایا۔ پوری فلم میں صرف ایک جاندار کردار ہے اور وہ ایک ACP کا ہے جسے نواز الدین صدیقی نے بدرجہ اتم نبھایا ہے۔ اس کے لیے یا تو مکالمے ہی زبردست لکھے گئے تھے یا پھر اس نے خود وضع کیے، لیکن کیا پرفارمنس ہے۔ لال مرچی انٹرٹینمنٹ کی پیش کردہ رئیس کا بڑی محنت اور باریک بینی سے مطالعہ کریں تو کہیں گہرائی میں JPG اور ہندو انتہا پسندی کے تعصب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور کچھ نہیں۔ فلم بننے سے پہلے جتنی اس کی شہرت تھی اور فلم کے بعد جتنی تیزی سے اس فلم نے کروڑوں کمائے، اس لحاظ سے تو دیکھنے کے بعد مایوسی ہی ہوئی ہے۔